Qasem Soleimani. Soleimani. Qasem Soleimani. Soleimani. It's Soleimani. Soleimani. Qasem Soleimani. Soleimani. Qasem Soleimani. Iran says it will take revenge for the US killing of its most powerful military commander. General Qasem Soleimani died when his convoy was hit by a US drone. آج سے 3 برس قبل یعنی جنوری 2020 کو ایرانی ریولوشنری گارڈز کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی عراق میں ہونے والے ایک حملے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ ایران میں سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کے بعد اگر کسی شخصیت کو اتنا طاقتور سمجھا جاتا تھا تو وہ جنرل قاسم سلیمانی ہی تھے۔ جنرل قاسم سلیمانی ریولوشنری گارڈز کی قدس فورس کے سربراہ کے طور پر مڈل ایسٹ میں اپنے ملک کی سرگرمیوں اور عزائم کے منصوبہ ساز تھے، اور جب بات امن یا جنگ کی ہو تو جنرل قاسم سلیمانی ایران کے اصل وزیر خارجہ تھے۔ انہیں سیریا یعنی شام کے صدر بشار الاسد کی ملک میں باغیوں کے خلاف جنگ، عراق میں ایرانی شیعوں کے عروج اور شدت پسند تنظیموں کے خلاف جنگ کے علاوہ اور بھی بہت سی کارروائیوں کا معمار سمجھا جاتا تھا۔ جنرل قاسم سلیمانی عموماً شہرت کی چکا چوند سے دور رہنے والی شخصیت سمجھے جاتے تھے، تاہم کچھ برس پہلے وہ کھل کر سامنے آئے۔ انہیں ایران میں ان کی داعش کے خلاف کارروائیوں کی بدولت شہرت اور عوامی مقبولیت ملی۔ وہ شخص جسے چند سال پہلے تک بہت سے ایرانی شہری راہ چلتے پہچان نہیں سکتے تھے، وہ اچانک ڈاکیومنٹری فلمز، ویڈیو گیمز، نیوز اور پاپ سانگز کا موضوع بن گیا۔ جنرل قاسم سلیمانی کی شخصیت ایران میں ویڈیو گیمز کا موضوع بھی بنی۔ عراق کے شیعہ جنگجوؤں کی جانب سے تیار کردہ ایک میوزک ویڈیو ایران میں بہت زیادہ پسند کیا گیا، جس میں سپاہیوں کو دیوار پر جنرل قاسم سلیمانی کی تصویر اسپرے سے پینٹ کرتے اور اس کے سامنے پریڈ کرتے دیکھا گیا۔ 2013 میں CIA کے فارمر آفیشل جان میگوار نے امریکی نیوز چینل دی نیو یارک کو بتایا تھا کہ جنرل سلیمانی مڈل ایسٹ میں سب سے طاقتور کارندے تھے۔ BBC فارسی کی ایک ڈاکیومنٹری فلم کے لیے ایک انٹرویو میں امریکی سفیر رائن کروکر نے بھی کہا تھا کہ جنرل قاسم سلیمانی کا بغداد مذاکرات میں سب سے اہم کردار تھا۔ رائن کروکر کے مطابق انہوں نے جنرل سلیمانی کی اثر و رسوخ افغانستان میں بھی محسوس کیا تھا جب وہ بطور امریکی سفیر افغانستان میں تعینات تھا۔ کیسے ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے جنرل سلیمانی نے قدس فورس کی کمان سنبھالی؟ جنرل قاسم سلیمانی کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے صرف ضروری تعلیم ہی حاصل کی تھی، لیکن ریولوشنری گارڈز میں شمولیت کے بعد وہ تیزی سے اہمیت اختیار کرتے گئے۔ 1980 سے 1988 تک جاری رہنے والی ایران عراق جنگ میں قاسم سلیمانی نے اپنا نام بنایا اور جلد ہی وہ ترقی کرتے کرتے سینئر کمانڈر بن گئے۔ 1988 میں قدس فورس کے کمانڈر بننے کے بعد جنرل سلیمانی نے بیرون ملک سیکریٹ آپریشنز کے ذریعے مڈل ایسٹ میں ایران کے اثر میں اضافہ کرنا شروع کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے اتحادی گروہوں کو ہر ممکن مدد فراہم کی اور ایران سے وفادار جنگجوؤں کا ایک نیٹ ورک تیار کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اپنے کریئر کے دوران جنرل قاسم سلیمانی نے عراق میں شیعہ اور کرد گروپوں کے سابق ڈکٹیٹر صدام حسین کے خلاف مزاحمت میں مدد کی، جبکہ وہ لبنان میں حزب اللہ اور فلسطینی علاقوں میں حماس کے بھی مددگار رہے۔ انہیں اس بات کا کریڈٹ بھی دیا جاتا ہے کہ انہوں نے شام کے صدر بشار الاسد کو ان کے خلاف 2011 میں ہونے والی آرمڈ ریزسٹنس موومنٹ سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی بھی بنا کر دی۔ ایران کی اس مدد اور روسی فضائی مدد نے ہی بشار الاسد کو باغی فوج کے خلاف جنگ میں پانسا پلٹنے میں مدد دی۔ جنرل قاسم سلیمانی کو خود کئی بار ایسے ایرانی افراد کے سفر آخرت میں شریک دیکھا گیا جو شام اور عراق میں مارے گئے تھے۔ اپریل 2019 میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے جنرل قاسم سلیمانی کی قدس فورس اور ایرانی ریولوشنری گارڈز کو دہشت گرد قرار دیا اور الزام لگایا کہ قدس فورس لبنان کی حزب اللہ اور فلسطین اسلامک جہاد سمیت ایسے گروہوں کو مڈل ایسٹ میں مدد کے لیے ایران کا بنیادی ڈھانچہ ہے جنہیں امریکہ دہشت گرد قرار دے چکا ہے، اور یہ فورس انہیں مالی مدد، تربیت اور ہتھیار فراہم کرتی ہے۔ اپنے بیان میں امریکی محکمہ دفاع نے قاسم سلیمانی کا نام لے کر کہا کہ وہ عراق اور پورے خطے میں امریکی سفارتی عملے اور امریکی فوجیوں پر حملوں کے منصوبے بنانے میں سرگرم رہے ہیں، اور 2020 میں جنرل قاسم سلیمانی کی موت کے بعد حالات بہت زیادہ پیچیدہ ہو گئے اور اب تک ایران ان مشکلات سے باہر نہیں آ سکا۔